الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى تابع الأتم إمامنا المهدي الموعود، وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. وقال الإمامنا المهدي الموعود عليه الصلاة والسلام: با عمل مقبول بے عمل مردود. آمنا و صدقنا. مصلیان جمعہ، الحمدللہ ہم سب موحد ہیں، مسلمان ہیں. مزید اللہ کا بے پناہ کرم، اس کا فضل، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مہدوی ہیں. نہ تو ہمیں خاتم النبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبین کی حیثیت سے ہے، ان کے بعد کسی نبی کا انتظار ہے، اور نہ ہی ہمیں آپ کی پیشن گوئی کے عین مطابق جس ذات گرامی مرتبت یعنی مہدی موعود کو دنیا میں تشریف لانا تھا ہلاکت سے بچانے، ان کا بھی انتظار نہیں، ختم ہو گیا. مصدق ہوئے. اللہ تعالیٰ نے امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی آمد و گذشت کی تصدیق سے بھی ہمیں مشرف فرمایا. بے پناہ اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ کہ یہ سارے اعزازات، یہ مقام و مرتبے صرف زبان کی نوک کی حد تک، خلق کے حنجرے کے باہر کی حد تک ہوں تو اس سے کامیابی حاصل ہونے والی نہیں. ایمان لائے صحیح ہے، تصدیق مہدی سے بہرور ہوئے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. یہ میں اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، اپنی مزاج سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس بات سے آگاہ و متنبع فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. کہ بے شک زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان ٹوٹل نقصان اور خسارے کا شکار ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب انسان ہیں، اس لیے کہ ہم نے آج کے دور میں، یعنی آج کا انسان بڑا ترقی کر لیا، اور اس ترقی یافتہ دور کے ہم بھی سانس لینے والے ہیں، یہ سمجھ کر بڑے خوش و خرم نظر آتے ہیں. لیکن حقیقت یہ کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، تنبیہ فرما رہا ہے: والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان ٹوٹل نقصان اور خسارے کا شکار. لیکن اللہ نے فرمایا، مستثنا کیا، الگ کیا، امتیاز بتایا اور فرمایا: الا الذین آمنوا. لیکن وہ لوگ نقصان اور خسارے سے مستثنا ہیں، بچے ہوئے، محفوظ ہیں، جو کہ الا الذین آمنوا. صرف اتنا نہیں، ایمان لا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، بلکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور جو ایمان لا کر خاموش نہیں بیٹھے، وہ عملوا الصالحات اور نیک عمل صالح کرتے ہیں، ایسے لوگ نقصان سے، خسارے سے محفوظ ہیں، بچے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیا. اب اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان لا لینے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد
موحد ہو جانے کے بعد اور مصدق امامنا مہدی موعود علیہ السلام ہو جانے کے بعد جب تک عملی طور پر ہمارے اندر زندگی میں تغیر و تبدل نہیں آتا، جب تک ہم اعمال صالحہ نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی تعمیل اس کی بجاوری نہیں کرتے اور اللہ کے منع کیے ہوئے چیزوں سے جب تک نہیں رک جاتے، اس وقت تک نہ ہم مومن ہیں، اور مومن ہیں بھی تو عمل جب تک نہیں کرتے اس وقت تک ہمارے ایمان کا، ہماری تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اتنی بڑی تنبیہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم عجیب عجیب قسم کی اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں، اس کے لیے کئی چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے دبے پاؤں شرک ہمارے اندر آ جائے اور دبے پاؤں ہم رسم و عادت کے شکار ہو رہے ہیں، دبے پاؤں ہم بدعات اور خرافات توہم پرستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی فکر کرنی ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے اور اس کو غور و فکر کرنا ہے، اور اس قسم کی واہیات اور تباہیات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو خالص بنانے کی، عمل صالح کے طور پر کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو مکمل خالص بنانے کی، تصدیق مہدی موعود علیہ السلام کو خالص بنانے کی ہمارے لیے ضرورت ہے، تب جا کر ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی قبولیت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ ورنہ ادھر بظاہر ہم مسلمانوں والے اعمال کر رہے ہیں، بدعات کا شکار ہیں، توہم پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کے سارے کام انجانے میں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بدعت کو تو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، مہدی موعود علیہ السلام کے مصدق کہتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، خود کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ اب ہر چیز خالص انسان کی، ہر کسی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز اسے حاصل ہو تو وہ خالص ہو، بالکل پاک و صاف ہو، بالکل صحیح و سالم ہو، ہر کسی کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے میں جو اپنے استعمال کرنے کی چیزیں ہیں وہ خالص صحیح سالم مکمل اچھی چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، بے آمیز چیزوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایمان اور عقائد کے سلسلے میں یہ کیسا سمجھوتا ہے، یہ کیسی من گھڑت تسلیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم مہدی موعود علیہ السلام کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، لیکن آج ہم ہلاکت کا شکار ہیں، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مہدوی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کا خلاقمہ کیا، اس کو پوری طرح ختم کیا، 360 بتوں کو کعبۃ اللہ سے باہر نکال پھینکا، اور پھر بھی ہمارے دلوں میں کبھی خوف کا بت ہے، کبھی پیسے والا بت رکھا ہوا ہے، کبھی پیسے کی پوجا ہوتی ہے، کبھی ڈر خوف کی پوجا ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسی کیسی ہمارے اندر شرک والی حرکتیں اور اس قسم کے اعمال ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ سے اس کو پاک کریں، اپنی زندگیوں کو خالص ایمان والا بنائیں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، ایمان لا کر اسے پاک و صاف رکھا، ولم یلبسوا ایمانہم، اپنے ایمان کو انہوں نے
آمیزش اس میں نہیں کی، ملاوٹ نہیں کیا، اسے خراب نہیں کیا، غلط چیزوں کو اس میں شامل نہیں کیا، ایمان میں، صحیح عقائد میں، اور تصدیق مہدی ہو کر اس سے مشرف ہو کر، اس تصدیق مہدی سے مشرف ہونے کے بعد اس میں بھی کسی بھی قسم کی شرک، بدعت، رسم عادت اس کی ملاوٹ نہیں کی، تو پھر تو کامیاب ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگ امن و امان میں ہیں، دنیا میں بھی ان کو امن و امان حاصل ہے، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب ہدایت یافتہ ہیں تو اللہ کے پاس وہ کامیاب انسان ہے۔ کامیاب انسان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے، محترم ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اس کی محبت ہے، اپنے ایمان کو خالص رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اس کا پیکر بن کر زندگی بسر کرتے ہیں، جینا مرنا، ہر چیز، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے للہ رب العالمین ہیں، تو پھر تو کامیاب انسان ہے۔ وہ ہم محتدون، ہدایت یافتہ ہیں، امن و امان بھی ان کے لیے، خصوصاً آخرت کا امن و امان بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہاں ہم انجانے میں شرک میں مبتلا ہوں، بدعات کرتے جائیں اور توہم پرستی کا شکار ہو جائیں، اور پھر بدعتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پھر تو ہمیں کس بات کی امید ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سال بھر میں بحریام کرتے ہیں، 5 خلفاء کی بحریام ہوتی ہے، اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی بحریام ہوتی ہے، پھر ام المصدقین بی بی لہدادی سلام اللہ علیہا کا بحریام ہم مناتے ہیں، اور تمام بزرگان دین اپنے خانوادے کے، اپنے بڑے بزرگوں کی بھی بحریام کرتے ہیں۔ بحریام ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد عرس بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایمان کو خالص رکھ کر، تصدیق کو خالص رکھ کر، اور خصوصاً نمازوں کی مکمل پابندی کر کے اللہ کے صحیح بندے بن کر، اور عرس، نیاز وغیرہ وغیرہ، یہ بھی بے آمیز طریقے سے، یعنی یہ کہ نیت خالص ہونی چاہیے۔ نیت خالص کیا ہے؟ بحریام ہوئی، فیض ہے اس کو ہم نے حاصل کیا، فیض رسول و مہدی ہے اس کو حاصل کیا، اور خلفاء امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے فیوز کو ہم نے حاصل کیا، ام المصدقین بی بی لہدادی کا فیض ہم نے حاصل کیا ہے، کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس میں نیت صاف اور پاک ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ایمان ہے، ہم جو مومن ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جب فیض کسی کا بھی لیتے ہیں، کسی بھی خلیفہ مہدی کا، امامنا مہدی موعود السلام کا، بی بی لہدادی سلام اللہ علیہ کا، کسی کا بھی ہم فیض لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی نیت کو خالص رکھنے کی ضرورت، خالص تصدیق اور وہ اچھے کام، یعنی فیوز کو حاصل کرنا، یہ بھی خالص ہونا ہے۔ خالص کیا ہے؟ مطلب نیت پاک ہونی ہے، یہ کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، اس کے ساتھ شرک نہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی بندگی کا حق ادا کیے ہوئے، یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کے کا تقرب رکھنے والے، اللہ کا دیدار کرنے والے، جنہیں بندگی میاں کا لقب ملا، اس مقام و مرتبے پر فائز ہوئے، صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے سے اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، تو ان ویسے مقام و مرتبے کے رکھنے والوں کی عقیدت میں ہم کچھ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح سے کہ ہمارے ایمان کو جلا پہنچانے کے لیے، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے، ہماری روح کو تازہ کرنے کے لیے اگر اس قسم کی چیزیں ہم کرتے ہیں اور وہ اس سے اپنی مکمل طریقے سے
بندگی پوری ہو جانے کے سلسلے میں یا ہمارے کاموں کے بن جانے کا ارادہ کرتے ہوئے اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں. اب یہ اس طرح کی باتیں کریں تو فتویٰ لگاتے تھے ٹونڈا ہو گیا بھائی. نہیں، ارے ٹونڈا نہیں ہے بھائی. مہدی موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا ذرا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ میں اگر چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کروں گا لیکن شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں. اور ہم ابھی میں نے ابتدائی گفتگو میں نے عرض کیا کہ انجانے میں یہ شرک ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. بدعات اور توہم پرستی ہماری زندگیوں میں آ رہی ہے. بدعات اٹھتے بیٹھتے بدعات کا شکار ہیں. اس سے اگر ہم پاک اپنے آپ کو کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو پاک کریں گے تو تب جا کر ہم صحیح معنوں میں مومن، مسلمان اور مہدوی کہلائیں گے. اس لیے کہ خود حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رسم و عادت، شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اسے دین کا بحرہ نہیں ملتا. کیا یہ صرف زبان سے کہہ کر چٹخارے لینے کے لیے نہیں؟ کون تھے حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام؟ کیا معمولی ہستی تھی؟ ان کی صرف تصدیق کے لیے نصدق ان المہدی الموعود قد جاء مدہ کہہ دینا کافی ہے، بلکہ اتنے بڑے فرمان جس میں کہ اللہ کے خلیفہ، مامور من اللہ، معصوم من الخطا، تابع رسول اللہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ڈنکے کی چوٹ پر فرما رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں، سینہ ٹھوک کے فرما رہے ہیں اور بار بار تاکید فرما رہے ہیں اور مسلسل پوری زندگی اسی بات کی جنہوں نے تعلیم دی کہ جو شخص رسم اور عادت، شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتا ہے وہ دین کا بحرہ نہیں ملتا اس کو. یہی تو ہلاکت ہے، اسی سے تو بچانے آئے تھے. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہیام ہوتی ہے تو اس میں شرک و بدعت، پھر دوسرے دن عرس کرتے ہیں اس میں شرک و بدعت. حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا رواں رواں الا اللہ ہو گیا تھا اللہ کے ذکر میں ہمیشہ، یہاں تک کہ ان کا رواں رواں الا اللہ، وہ تو ذکر کرتے تھے لیکن ان کا رواں رواں اللہ کا ذکر کرتا تھا. ایسی بڑی ذات گرامی مرتبت جو تابع رسول اللہ کے خلیفے ہیں، ان کے ماننے والے ہم، وہ کیسے تھے اور ہم کیسے؟ بدعتوں سے، شرک سے، رسم و عادت سے تابع رسول اللہ نے اس کو ختم کیا، مٹایا، اس سے چھڑایا ہمیں اور اسی کی تعلیم دیتے رہے، اسی پر عمل کرتے رہے. حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بندگی میاں سید خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا عمل تھا ان کا؟ کیوں شہید ہو گئے؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو تابع رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے جو امت رسول، امت محمدیہ اس طرح کی ہلاکتوں کا شکار ہو گئی تھی، وہ ساری قسم کی ہلاکتوں سے بچانے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور وہ ساری ہلاکتوں کو پاک کیا، صاف کیا، اس سے ہمیں بچایا، چھڑایا اور اسی کی تبلیغ کرتے ہوئے، اسی کے عقیدے پر پوری طرح سے سینہ سپر ہو کر ہم ٹھوک کے کھڑے ہوئے اور حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا وہ مشن جو کہ شرک اور بدعت، رسم و عادت سے چھڑایا، پاک کیا، اس کی حمایت میں اور اس کی تبلیغ میں اور اس مشن کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جام شہادت نوش کیا اور صدیق ولایت ہونے کا لقب آپ نے پایا. اور اسی طرح سے حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت جن کو کہا جاتا ہے، مقراض کہتے ہیں خینچی کو، بدعت کو کاٹنے والی خینچی. بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، وہاں پر کتنی بدعتیں ہوتی ہیں، کتنا شرک ہوتا ہے. معاف کیجیے گا، معذرت کے ساتھ میں جانے والوں پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، ہم بھی جاتے ہیں، ابھی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ جا کر وہاں شرک اور بدعت کرنا اور رسم عادت میں مبتلا ہونا، یہ ان کو تکلیف دینے کی بات ہے.
ارے جائیے سنت کے مطابق زیارت کیجئے اور وہاں جا کر شرک کے کام کریں، بدعت کے کام کریں، رسم و عادت کے کام کریں، جبکہ حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ عنہ بدعتوں کو کاٹا تھا، اسے ختم کیا تھا، وہاں جا کر بدعت کریں گے، وہاں جا کر شرک کریں گے، وہاں جا کر رسم و عادت میں مبتلا ہوں گے، تو پھر حضرت بندگی میں شاہ نعمت مقراض بدعت کی کیا نظر کرم ہوگی، یا ان کی ناراضگی مول لینا پڑے گا؟ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، مہدوی ہونے کی حیثیت سے ضرور جانا چاہیے، اللہ والوں کے پاس جا کر وہاں ان کی زیارت کرنا ہے اور اللہ سے لو لگا کر ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں مانگنا ہے، اور ان کی طرح سے ہم بھی بندگی کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ان کی سیرت کو یاد کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے جانا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنتم نہیتم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن فزورها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، اور تم قبروں کی زیارت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب قبروں کی زیارت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ فإنها تزهد في الدنيا، تمہیں دنیا میں تقوی اور طہارت والی زندگی ملتی ہے، وتذكر الآخرة، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور ویسے اللہ والے جو بندگی کے مقام پر پہنچے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں، ان کے دربار میں حاضر ہوں گے اور وہاں جا کر غیر شرعی کام کریں گے، کیا ان کی ناراضگی نہیں ہوگی؟ جن کی تصدیق کر کے بندگی کے مقام کو پہنچے تھے، مقراض بدعت جو بنے ہوئے تھے، وہاں جا کر ہم بدعت کے سوغات، بدعت کے وہ سارے کام کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ عنہ، بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام، جائز کے بادشاہ کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تخت و تاج سب سے بڑھ کر جاہ و حشمت، وہ مقام و مرتبہ، یہ اشارے پر ساری قوم جھکنے والی وہ مقام و مرتبہ رکھ کر قرآن سے بڑا شغف تھا، بہت قربت تھی، بہت انس و محبت تھی قرآن سے۔ حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظ قرآن بھی تھے، ہمارے پاس حافظہ کم، دوسرے بولتے کیا مولوی صاحب تمہارے قوم میں حافظہ نہیں؟ بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام، دریائے وحدت آشام کا کیا مطلب؟ وحدت کا جام انہوں نے پی لیا تھا، یعنی ان کی رگ رگ میں اللہ کی توحید، موحد پوری طرح سے موحد بنے ہوئے تھے، دریائے وحدت آشام تھے حضرت بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ تخت و تاج پر بیٹھے ہوئے اور خیال ہوا قرآن کی اس آیت کے مطابق قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے حبیب، میرے پیارے، میرے محمد، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا حقیر سی چیز ہے۔ اس پر غور کیا، سوچا کہ پوری دنیا حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو پھر یہ پوری دنیا میں یہ میرا تخت و تاج کس کام کا؟ چھوڑ دیا، لات ماری تخت و تاج کو، لات مارا، پیر کامل کی تلاش میں نکلے، اور جاتے جاتے یہ اللہ والے سے ملاقات ہوئی، خواہش ظاہر کی کہ میں پیر کامل کی تلاش میں نکلا ہوں، میں آپ دیکھتا ہوں کہ آپ میں یہ صفات ہیں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ پیر کامل تو تمہارے کوئی اور ہیں، آگے اور سفر جاری رکھو، آگے اور کوئی ملے، اور کوئی ملے، یہاں تک کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نظر سے نظر ملی۔ اب یہ بات کرنے کی تو بات دور کی تھی، نظر سے نظر ملتے ہی دل سے دل بھی مل گیا، اور تصدیق مہدی سے مشرف ہوئے، اور پھر اس کے بعد ایسے مقام و مرتبے پر فائز ہوئے، دریائے وحدت آشام بن گئے۔ اور پھر واقعے کے قاری قرینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام جو
जवानी पर पहुंचकर खातिम नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के आइन मुताबिक मक्के को पहुंचे, डाबोल के बंदरगाह से निकले, मक्के को पहुंचे, हज अदा किया, उम्रा हुआ, हज अदा किया। अराकीन हज से फारिग होने के बाद रुकन मकाम के दरमियान खड़े होकर आइन खातिमुन नबीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक अपने महदी मौद होने का ऐलान और इजहार किया, फरमाया। और फिर वहां से तो सारी चीजों से फारिग होकर वापस हिंदुस्तान आए, अहमदाबाद बढ़ ली। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हिलाकत से बचाने जो आए थे, जो हिलाकत का शिकार थी उम्मत रसूल, उम्मत मुहम्मदियो, उसकी फिक्र, उसका एहसास लेकर उम्मत मुहम्मदिया को हिलाकत से बचाने के लिए उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए सफर पर सफर, हिजरत पर हिजरत, खुरासान का सफर, पीछे इतना बड़ा काफिला जिसमें उजरा भी हैं और रईस बड़े बड़े मालदार भी हैं और बड़े बड़े इल्म से आरास्ता पैरास्ता लोग भी हैं, और यहां तक के बंदगी मियां शाह निजाम दरियाए वहदत आशाम, जो कि जायज यानी आज की यूपी स्टेट जो जितना बड़ा है उतना पूरा वो मुकाम, वो इलाका पूरा हजरत बंदगी मियां शाह निजाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ेरे हुकूमत हो, और उतनी बड़ी हुकूमत के बादशाह वो भी हजरत इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम के उस काफिले में। अचानक ख्याल हुआ हजरत इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम को कि बंदे के इस काफिले में अल्लाह के लाडिले कितने हैं, अल्लाह के प्यारे कितने हैं, जरा देखें। हजरत इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, ये ऊंचा टेला टेकरा था, उस पर खड़े हुए नजर डाली, कहीं वज़रा नजर आ रहे, कहीं रईस, कहीं गरीब, कहीं मालदार, कहीं कुछ, कहीं कोई। बंदगी मियां शाह निजाम दरियाए वहदत आशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु की उन पर भी नजर पड़ी। तो हजरत इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम ने बंदगी मियां शाह निजाम दरियाए वहदत आशाम रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि भाई निजाम, आप पर तो बड़ी जिम्मेदारी है, आप जायज के बादशाह हैं, आप तस्दीक से तो मुशर्रफ हुए, हमारी इजाजत है, जाइए, जाकर आप अपने हुकूमती निजाम को चलाइए, वो जिम्मेदारी संभालिए। तो हजरत बंदगी मियां शाह निजाम दरियाए वहदत आशाम ने नफी में सर हिलाया, फिर फरमाया कि नहीं, वो तख्तो ताज से बढ़कर आपकी सोहबत है, आपकी तस्दीक है, और आपकी तस्दीक की बदौलत तौहीद के पूरी तरह से मुझे चाशनी जो हासिल हुई, ये बड़ी कामयाब मेरी जिंदगी है। अब मुझे उस तख्त ताज की जरूरत नहीं, बस आपके साथ मैं भी फकीराना तरीके पर आपके साथ चलता रहूंगा। और फिर हजरत बंदगी मियां शाह दिलावर मकबूल महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब दूसरी उनकी तफसीलात बताना नहीं है, बतौर एहतराम के इतना कहा जा सकता है कि एक मर्तबा चारों खुलफा आपस में बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा सिलसिले हसब व नसब यूं होकर हमारे वालिद इमामना महदी मौद अलैहिस्सलाम से होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। फिर बंदगी मियां सैयद खुन्नी रज़ी अल्लाह अन्हु वो अपना हसब नसब बयान कर रहे हैं, और बंदगी मियां शाह नेमत, बंदगी मियां शाह निजाम, ये सब अपने अपने हसब व नसब बयान कर रहे हैं। हजरत बंदगी मियां शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिसकियां लेकर रोने लगे, बिलखने और तड़पने लगे। बाकी चारों खुलफा परेशान हो गए। करीब पहुंचकर पूछा कि भाई दिलावर क्या बात है, किस बात पर आप गमजदा हैं, क्यों रो रहे हैं, इतना ज्यादा तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा रो रहे हैं? तो बंदगी मियां शाह दिलावर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि आप लोग बड़े बड़े खानदान के हैं, बड़े हसब व नसब के हैं,
آپ اپنا اپنا خاندان حسب و نسب بتا رہے ہیں. اگر کوئی اس بندے سے مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہارا حسب و نسب ہے تو میں کیا بتاؤں؟ تو حضرت چاروں خلفاء ان کو تسلی دینے لگے. باوجود اس کے ان کو اطمینان نہیں ہوا، تسلی نہیں ہوئی. مسلسل پیغام روتے اور سسکتے بلکتے رہے. ساتھ لے کر حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. پوچھا کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، اور بھائی دلاور کیا بات ہے؟ تو حضرت چاروں خلفاء انہوں نے بیان کیا کہ سرکار، ہم اللہ کے شکریہ کے طور پر ہمارا حسب و نسب بیان کر رہے تھے، اور بھائی دلاور سن رہے تھے، اور ان کو پتہ نہیں کیا بات کا اثر ہوا. انہوں نے یہ عرض کہنے لگے کہ آپ لوگوں کا حسب و نسب تو بڑا اونچا ہے، اور مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کیا بتاؤں کہ میرا حسب و نسب کیا ہے. حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ حسب و نسب، یہ خاندان، یہ قبیلے کوئی کام آنے والے نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس وہی معتبر مقبول ہے، اللہ کے پاس پسندیدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے، اس کا خوف ہے، صحیح ایمان ہے، صحیح عقائد ہے، وہ اللہ کے پاس معتبر ہے، مقبول ہے. اور پھر فرمایا حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے کہ بھائی دلاور، پھر بھی اگر تم چاہتے ہو تو اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں مہدی کا بیٹا ہوں. پھر حضرت بندگی میاں شاہ دلاور کو مقبول مہدی کا خطاب ملا، اور اس طرح سے پانچوں خلفاء کے ایک ایک مناقب ہیں، ان کے درجے ہیں، ان کے رتبے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا ان کے کارنامے ہیں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، شان و شوکت. اب ان سب کی ہم نیاز کرتے ہیں، بحریان ہوتی عرس کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک خاص نقطہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر. اب یہ جو نیاز و نظر کرتے ہیں، ابھی میں نے عرض کیا کہ اس میں شرک کی، بدعت کی، رسم و عادت کی بوباس نہیں ہونا، خالص ہونا. بحریان خالص طریقے سے، عرس نیاز یہ بھی خالص، یعنی مطلب یہ کہ ہم تو بندگی اللہ کی کر رہے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نماز کی حالت میں ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھ کر باہر نکلیں اور مدد دوسروں سے طلب کریں. اللہ کیا ناراض نہیں ہوگا؟ مدد تو اللہ سے طلب کرنا ہے نا. تو یہ پانچوں خلفاء، جبکہ خود حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا ارشاد عالی مقام ہے، ہر چیز اللہ سے طلب کرو. روٹی چاہو تو اللہ سے طلب کرو، نمک چاہیے تو اللہ سے طلب کرو، لکڑی چاہیے تو اللہ سے طلب کرو. یہاں تک کہ چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے درست کرنے کی مدد بھی اللہ سے مانگو. اللہ کو بھی اللہ سے مانگو. بہتر مقام ہے کہ نہ مانگو. مطلب یہ کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، بس آپ خاموشی سے ارادہ کر کے بیٹھیں. اللہ دل کے وسوسوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. تو یہ اس کے مطابق عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ عرس کرے، یہ کندوری کرتے، کندوری کر رہی. بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ کندوری کر لیے تو سارے مشکلات حل ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے جی، بالکل نہیں ہوتے. امام جعفر صادق یہ اللہ کی بندگی ایسے کی، اللہ کی ولایت کو انہوں نے اس طرح سے اختیار کیا، ولایت کے منصب پر فائز ہوئے. پھر ان کو کسی قسم کا خوف نہیں، حزن نہیں، امن و امان میں ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان خالص تھا، شرک نہیں تھا ان کے پاس، بدعت نہیں تھی، توہم پرستی نہیں تھی، صرف اور صرف اللہ کے لیے جیتے مرتے تھے. پھر آج ہم ان کی نیاز کرتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر کہ ان کی نیاز کر لیے تو سارے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. ہم کندوری کر کے وہ ہمارے مشکلات کو حل کرنا یہ تصور کریں تو پھر یہ تو شرک ہو گیا. اور مہدی موعود علیہ السلام جو ہے شرک سے بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے بدعت یہ ہے کہ نیاز کریں، کرو بھائی، روز کرو، روز ایک اللہ کے ولی کی نیاز کرو. لیکن یہ کہ وہ کندوری کر رہے اور دستر پر
रसूलुल्लाह सल्लम का उरूस कर रहे हैं, एक भी फूल नहीं दस्तरखान के ऊपर। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का उरूस कर रही, दस्तरखान के ऊपर एक भी फूल नहीं, कंदोरी करके पूरा दस्तरखान फूलों से भर दे रही। ये क्या बात है? ये मतलब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महदी मौऊद अलैहिस्सलाम का उरूस करे तो फूला बिछाओ, ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि क्या सोचने समझने की बात है। अजमेर को गए तो गले में वो डाले पा जाते हैं फांसी का फंदा, ये कहना चाहिए फांसी का फंदा, इसलिए कह रहा हूं कि ईमान और सही अकायद को फांसी दे रहे हैं वो डोरी डालकर, हाथ में डोरी डालने को किसकी भी नजर नहीं होती। हम ना तरक्की मिलती, डोरी में तरक्की है, काले धागे में तरक्की है। अरे अल्लाह फरमा रहा है कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो। नमाज तो गई खत्म, किस्सा फजर को तो उठास नहीं, जोहर असर बिसर गया, मगरिब मुझे याद नहीं, ईशा को तो नशे में था, खत्म खिस्सा, पूरे नमाज़ा चट। शैतान एक सजदे का इनकार किया था और हम पूरे दिन में कितने सजदे हम छोड़ते जा रहे हैं। क्या होगा अशर हमारा? एक सजदा छोड़ने पर अल्लाह ताला ने शैतान को कहा उखरुज फइन्नका रजीम इला यौमिद्दीन, लानती मलामती है तो क़यामत की तो यहां से निकल जा। और आज हम फजर की नमाज के पहले सजदे से लेकर ईशा के दिन की नमाज के आखिरी वितर के आखिरी सजदे तक कितने सजदे छोड़ रहे? क्या होगा अशर हमारा? ये सब सोचने की जरूरत है। आखिर में एक मैसेज ये देना चाह रहा हूं, अभी मैंने अर्ज किया कि न्याज नजर उरूस करने के तरीके से करना जरूर करो, उसमें रूहानियत मिलती। अच्छा सुन लो, जाकर ये नहीं बोलना सनाउल्लाह मियां का बेटा अताउल्लाह मियां शाहजद मियां टोंडे की बात करें, नहीं, ईमान की बात कर रहा हूं, खालिस ईमान की बात कर रहा हूं, शिर्क से पाकी की बात कर रहा हूं, रस्म आदत बिदअत से मिटाने की को जो मिटाने हजरत इमामना महदी मौऊद अलैहिस्सलाम आए और आपके पांचों खुलफा ने उस मिशन को जो आगे बढ़ाया, शहीद होने का मकाम मर्तबा हासिल किया, उनकी बात कर रहा हूं। मैं अपने बात क्यों करूं? मैं कौन सा खेत का मलिक? उनकी अब बात करते हैं, उनके वाक़ियात बयान करते हैं, उनकी सीरत बयान करते हैं। शिर्क से पाक थे, बिदअत से पाक थे, तवहुम परस्ती से पाक थे, वो थे, ये थे। हम क्या करें? हम किस मर्ज की दवा है? क्या हम मुसलमान नहीं? अरे भाई उनकी न्याज़ और नजर करना जानते हैं, उनकी सीरत पर चलना नहीं चाहते। अगर कोई बोले तो वो टोंडा हो जाता है। अफसोस की बात है, ऐसा नहीं है। इसका नाम महदवियत नहीं, इसका नाम मुसलमानियत नहीं, इसका नाम तब ऐसे लोग मुवाहिद पूरी तरह से नहीं, इसमें मिलावट है। अल्लाह फरमा रहा अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, खालिस पना ईमान। और जिस आयत करीमा को तिलावत करने की अपने गुफ्तगू से पहले मैंने सादत हासिल की, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। औलिया अल्लाह की जात, उनका मुकाम और मर्तबा ऐसा है कि उनको किसी किस्म का गम नहीं, किसी किस्म का हुज़न नहीं, डर नहीं उनको। क्यों? इसलिए कि शिर्क से पाक थे, अपने ईमान को शिर्क से पाक रखा था। हर कदम अल्लाह की नाराजगी से बचने वाला उठाते थे, हर कदम पर अल्लाह की नाराजगी से अपने आप को बचाते थे, बंदगी मुकम्मल तरीके से करते थे और सिर्फ अल्लाह के लिए जीते थे। अल्लाह के लिए सब कुछ होता था, इसलिए वो उनको अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह कहा, वली अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह का दोस्त, औलिया अल्लाह के दोस्त हैं। तब ये अल्लाह के दोस्तां बनने के लिए हमको भी चाहिए कि हम न्याज व नजर करें अपनी जगह। और वो बोलते हैं आमतौर से आज ही हमारे अम्मा का उरूस है, दोपहर को हमारे यहाँ खा लो हमारे अम्मा के नाम से। तुम्हारे अम्मा के नाम से खाना तो अल्लाह कहाँ गया? डायरेक्ट बात, दिया हुआ अल्लाह को अम्मा के नाम से खाते, फलां के नाम से फलां के नाम से खाते। गलत बात है। लेकिन ये कि बोलते ये उर्दू में एक लफ्ज है आम गलतुल अवाम, अवाम की जबान पर कुछ ऐसे अल्फाज चढ़ गए जो असल हालत में जो थे वो असल लफ्ज खत्म होकर दूसरा एक लफ्ज आ गया, उसे आम गलतुल अवाम कहा जाता है। उनके नाम से, इनके नाम से। अब ये किसी से पूछा उनके नाम से, तुम्हारे बाबा के नाम से खा लेंगे, अगर बोल रही ना
کھانا تو رزق تو اللہ دیتا، اب تمہارے والد کے نام سے کھانے کو کیوں یہ؟ بولے تو نہیں میاں ویسا نہیں ہے، اللہ دیا اور کچھ اللہ کا اللہ کے نام سے چاہیے، ہمارے والد کے طرف سے ہو یہ بولو، بات صحیح ہوئی، نیت صحیح ہے، الفاظ غلط ہو گئے، اس لیے سننے والوں کو غلط فہمی ہوتی۔ یہ تبلیغی جماعت کے یہ اہل حدیث نام لینا نہیں چاہیے تھا، زبان پہ آ گیا، یہ غلط سمجھتے ہیں ہم کو کہ یہ لوگوں کے نام پر کھاتے کھلاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بے چین پریشان ہونے لگے، بڑے غمزدہ رہنے لگے۔ ایک دن آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرا سب کچھ قربان، میری ماں کا جب سے انتقال ہوا ہے بہت غمزدہ، بہت بے چین، نہ میں کھا سکتا نہ میں سو سکتا، بہت پریشان، میرے لیے دعا فرمائیے یا مجھے کوئی چیز بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، مدینے کے وہ فلاں محلے میں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں تمہارے والدہ کی طرف سے تمہیں خدا دو، یہ جو ہے طرف سے، یہ آج ہم بولتے نا ان کے نام سے کھا لیو ان کے نام سے کھا لیو، ایسا نہیں، حضور کیا فرماتے اور تمہاری والدہ کے نام سے وہاں خدا دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا تمہارے والدہ کی طرف سے وہاں خدا دو، یہ ثواب جاری ہے، یہ بات ہے۔ تو اسی طرح سے ہم کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ اللہ دیا میاں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ہمارے والد ان کی طرف سے کچھ میں کھانے کا انتظام کیا ہوں، وہ آپ کھا کر ان کے حق میں دعا کر دیں، ان کو اس حال درود و سلام پڑھ کر جو ان کو پہنچا دیں، یہ بات صحیح ہے۔ تو غلط باتوں کو، غلط ذہنیت کو، غلط عقیدے کو، غلط حرکتوں کو، غلط کاموں کو، شرک کو، بدعت کو، رسم و عادت کو جب تک ہم اپنے قلب و ذہن سے، ہماری زندگی سے پاک نہیں کرتے، ہم صحیح معنوں میں نہ مسلمان ہو سکتے ہیں، نہ مومن ہو سکتے ہیں، نہ ہم مہدوی ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہت ساری باتیں کہنے کو، بہت ساری باتیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اچھا، آخر میں ایک نقطہ، اس وقت ایک بات آ رہی ہے، قربانی کا بھی اب وہ موقع آ رہا ہے، اب یہاں پر نقطہ سمجھیے، ان کے نام سے ان کے نام سے قربانی جو دیتے ہیں نا، پہلے بول دیتے، کیا بولتے، یہ ان کی طرف سے یا اللہ قبول کر، ذبح کیا کرتے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، جس میں آیتیں ہیں وہ بھی پڑھتے، یا اللہ یہ ان کی طرف سے، یا خود ذبح کریں تو اللہ یہ میری طرف سے قربانی قبول فرما، پہلے بولیے، ذبح کرنے کے بعد اپنے نام کو نہیں، کسی کے نام کو نہیں، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، اللہ کے نام پر، نہیں پاک ہو، اللہ کے نام پر ہوا۔ اور اسی طرح سے عقیقہ کرتے، آپ عقیقہ کرے تو اب اس کی طرف سے فلاں کا عقیقہ، اس کی طرف سے اللہ اسے قبول فرما، اس میں تو بڑی وضاحت کی باتیں عقیقے میں، رأسها برأسها، جلدها بجلدها، شعرها بشعرها، عظمها بعظمها، لحمها بلحمها، دمها بدمها، اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کی جلد یعنی چمڑا اس کے چمڑے کے بدلے، اس کے بال اس کے بال کے بدلے، اس کے ہڈیاں اس کے ہڈیاں کے بدلے، اس کا سر اس کے سر کے بدلے، اس کے پاؤں اس کے پاؤں کے بدلے، اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، یہ سب کا بول رہے۔ پہلے ذبح کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ دیکھو یہ خاص نقطہ ہے، جب عرس کے لیے، نیاز کے لیے کچھ بگار رہے ہیں تو کھول درود پڑے، عورتوں کو بولیے آپ اپنے گھر میں ذرا سمجھا کر بولیے، یہ ان کے نام سے ان کے نام سے لفظ کو ختم کیجیے، ان کو بولیے کہ کھل درود پڑے، یا اللہ یہ مثال کے طور پر آج حضرت امامنا مہدی موعود السلام کا عروس ہے، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، پھر کھانے کھلانے کا جو انتظام ہو رہا ہے، یا اللہ اس کا ثواب حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کو بطور تحفہ پہنچا۔ آپ اسے بگار لے، پکا لے،
کھانے کو بیٹھے کیا کر رہے؟ ان کے نام سے بول کو کھا رہی نہیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، وہ بولے نا ابھی ذبح کرنے کا پہلے نام لیے وہاں، پھر ذبح ہو رہا بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح نام جس کی طرف سے پکار کر کھلا رہے وہ درود وغیرہ پڑھ کر ان کو پہنچا کر یا اللہ یہ ثواب ان کو پہنچا، کھانے کھلانے کے ساتھ ان کو پہنچا، پھر کھانے کے وقت اللہ دیا، یہ تو اللہ کے حوالے ہوگی بات. پھر اس کے بعد کھانا شروع کرے تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس میں کوئی قسم کی خباثت نہیں، کوئی قسم کا شرک نہیں، کوئی قسم کی آمیزش نہیں، اس طرح سے کرنا چاہیے. تو مطلب یہ کہ اپنے معاشرے کے، اپنے خیالات کی، اپنے زبان کے، اپنے الفاظ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مہدوی کی اصل ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.